صاحبہ کی شیطانی چالیں ابھی بھی نہیں رکی تھیں۔ پچھلی بار جب اس کی ماں نے اسے تھپڑ مارا تھا اور اسے سمجھایا تھا کہ اب تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، لیکن وہ کہاں رکنے والی تھی اور اس کی ماں نے پھر اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ صاحبہ اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں اگر میں اکیلی رہوں گی اور میں خوش نہیں رہوں گی تو میں کسی کو بھی ساتھ نہیں رہنے دوں گی اور نہ ہی کوئی اور خوش رہے گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، تم کیا کرنے والی ہو اور کس کو خوش نہیں رہنے دو گی تم؟ ماں اب بس دیکھتی جائیں، اب میں سالار اور ستارہ کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں، اور سالار نے مجھے بدنام کروایا تھا نا، اب سب دیکھیں گے کہ سالار کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، تم پہلے بھی ایسی غلطیاں کر چکی ہو اور تم خود ہی پھنستی ہو۔ وہ تو پہلے کی طرح خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور الٹا تمہیں اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو صاحبہ کہتی ہے، نہیں ماں، اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس بار ستارہ نکلے گی سالار کی زندگی سے اور سالار خود اسے نکالے گا اپنی زندگی سے۔ ادھر ایک آرفن ایج میں فنکشن ہو رہا ہوتا ہے اور سب لوگوں کو بلایا ہوتا ہے، تو جنید بھی جا رہا ہوتا ہے اور وہ ستارہ کو کہتا ہے، ستارہ کیونکہ تم خود آرفن ہو اور بغیر ماں باپ کی زندگی گزاری ہے تم نے، تو تمہیں یہ فنکشن ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے۔ ستارہ جو کہ پہلے راضی نہیں تھی، پھر سالار بھی کہتا ہے تو وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور جب ستارہ وہاں جاتی ہے تو صاحبہ نے اپنے بندے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ جب وہ کسی سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے تو صاحبہ اس کی تصویریں بنوا لیتی ہے۔ ستارہ وہ فنکشن اٹینڈ کر کے واپس گھر آ جاتی ہے اور وہ تصویریں صاحبہ کسی کے ذریعے سالار کو بھیج دیتی ہے۔ جب سالار وہ تصویریں دیکھتا ہے تو انتہائی غصے میں آ جاتا ہے، اور سالار پہلے انتظار کر رہا ہوتا ہے ستارہ کا کہ کب گھر واپس آئے گی اور میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے۔ ستارہ جیسے ہی گھر واپس آتی ہے تو سالار غصے میں ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ تو ستارہ کہتی ہے، کیا کیا میں نے، اور یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ میں کون سا کوئی غلط کام کر کے آ رہی ہوں؟ میں بتا کے گئی تھی نا تمہیں، اور تم نے خود ہی تو مجھے کہا تھا کہ چلی جاؤ آرفن ایج، وہاں فنکشن جا کے اٹینڈ کر لو، میں وہیں سے آ رہی ہوں۔ تو سالار اسے تصویریں دکھاتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ کس نے بنائی ہے یہ تمہاری تصویریں؟ اور یہ بندہ کون ہے جس کے ساتھ تم رکی ہوئی ہو؟ تو ستارہ کہے گی، یہ ادھر ہی مجھے ملے تھے تو میں نے اس سے بات چیت کر لی، اور بھلا میں نے ایسا کیا غلط کر دیا کہ تم اس طرح غصہ دکھا رہے ہو مجھے؟ تو سالار کہتا ہے، غصہ نہیں دکھا رہا، بلکہ مجھے تمہاری فکر ہے، اور یہ انسان جس کے ساتھ تم کھڑی ہو یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ تو ستارہ کہتی ہے، کیا تم میری جاسوسی کر رہے ہو، یا یقین نہیں ہے تمہیں مجھ پہ، اور اس لیے تم نے اپنے بندے چھوڑ رکھے ہیں میرے پیچھے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں جس سے بھی ملتی ہوں وہ تمہیں پل پل کی خبر دے رہے ہیں؟ سالار کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تم پر یقین ہے، لیکن تم جانتی ہو نا، لوگ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ساتھ رہیں اور مختلف حرکتیں کرتے رہتے ہیں ہم دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، اور یہ بھی میں نے نہیں بنوائی بلکہ کسی نے مجھے سینڈ کی ہیں۔ تو ستارہ پوچھتی ہے، کس نے آپ کو سینڈ کی ہیں، اور کون ہو سکتا ہے جو میرا پیچھا کر رہا تھا، اور بھلا میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ ایسی تصویریں بنا کر آپ کو سینڈ کی ہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے جس طرح آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور اس نے کیا سوچ کے یہ تصویریں آپ کو سینڈ کی ہیں؟ اتنے میں سالار کا بابا آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، بیٹا کیوں غصہ کر رہے ہو اور شور کیوں مچا رکھا ہے؟ پورے گھر کو تم نے سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ سالار کہتا ہے، بابا دیکھیں، اس کا دھیان کہاں ہوتا ہے، کوئی اس کی تصویریں بناتا رہا ہے اور اس نے مجھے سینڈ کی ہیں، اور یہ کہتی ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ ایک فنکشن میں گئی ہے اور تم جانتے ہو نا فنکشن میں کتنا رش ہوتا ہے، تو اسے نہیں پتہ چلا ہوگا کہ کون اس کی تصویریں بنا رہا ہے، اور ان تصویروں میں دیکھا جائے تو ایسا کچھ غلط بھی نہیں ہے جس طرح تم شور مچا رہے ہو۔ تو سالار کہتا ہے، بابا ایسی تصویریں بنائی ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ، اور لوگ اس کی جاسوسی کر رہے تھے تو اسے خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ ستارہ کہتی ہے، بھلا میں کون سا کوئی غلط کام کر رہی تھی جو میں خیال رکھتی اور پریشان ہوتی کہ لوگ میری تصویریں بنا کے آپ کو سینڈ کر دیں گے اور میں بدنام ہو جاؤں گی؟ سالار کہتا ہے، پھر بھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ کون تمہارے آس پاس ہے اور جس سے تم مل رہی ہو وہ کیسا بندہ ہے۔ ادھر کرن کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آتے ہیں۔ کرن جو کہ نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اس کے ماں باپ کی مرضی سے ہو، بلکہ اس نے تو اپنے لیے خود ہی لڑکا پسند کر رکھا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اسی سے ہی شادی کرے گی۔ جب وہ رشتے والے دیکھنے آتے ہیں تو کرن ٹھان لیتی ہے کہ ان سے ایسی باتیں کرے گی کہ یہ خود ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ جب وہ کرن سے باتیں کرتے ہیں
اور پوچھتے ہیں اس کی زندگی کے بارے میں تو کرن کہتی ہے دیکھیں آنٹی، میری تو کچھ ایسی سوچ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ جوائنٹ فیملی میں رہوں، میں آزاد خیال کی بندی ہوں اور علیحدہ رہنا چاہتی ہوں۔ ہاں، اگر آپ کا بیٹا مجھے علیحدہ گھر لے کے دے اور مجھے علیحدہ رکھ سکے تو میں آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ جب لڑکے کی ماں یہ سنتی ہے تو کہتی ہے کیسے خیالات ہیں تمہارے کرن، میں تو تمہیں شریف لڑکی سمجھتی تھی لیکن تم تو بہت ہی زیادہ ایڈوانس نکلی۔ کرن کہتی ہے میں تو آنٹی ایسی ہی ہوں، اب آپ دیکھ لیں اپنے بیٹے کے لیے مجھے پسند کرنا ہے یا انکار کرنا ہے۔ کرن کا باپ یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کرن پر چلاتا ہے، کہتا ہے کرن یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو، تم ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کرن کہتی ہے بابا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد کوئی مسائل ہوں، اس لیے میں ہر بات پہلے سے ہی کلیئر کر رہی ہوں ان کو، تو ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے۔ کرن کا باپ یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کرن تم چلی جاؤ، اندر چلی جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ کرن اندر چلی جاتی ہے اور رشتے والے جو آئے ہوتے ہیں وہ ناراض ہو کے کرن کے باپ کو کہتے ہیں ہم تو آپ لوگوں کو شریف سمجھتے تھے اور اسی لیے رشتہ لے کر آئے تھے، لیکن آپ کی بیٹی کی سوچ دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ حیرانی ہوئی اور اب ہماری طرف سے تو رشتے کے لیے صاف انکار ہی سمجھیں آپ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔